بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں دو تین اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ پھر جو اہم ترین بات جو ہے وہ ہے کہ جس طرح سے والے معاملے میں عمران خان صاحب کے اوپر جو ایک شہادت ہوئی ہے، اس کو لے کر کے خاور مانیکا صاحب اور وہ جو ملازم ہیں ان کا جس طرح سے آج وہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی، غیر آئینی، غیر قانونی جو ہے اور شرما دینے والی حرکتیں جو سسٹم کر رہا ہے، اس کے اوپر پورا میڈیا اور پوری قوم جو ہے اور پورے عوام جو بھی احساس رکھتا ہے آئین اور قانون سے، اسلام سے، خاندانی نظام سے اور جو میاں بیوی کے معاملات ہیں ان کے معاملے میں جو حسب نسب کے حوالے سے اپنے آپ کو معتبر اور شرم محسوس کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں، پورا وہ معاشرہ شرمسار ہے۔ اور آج اس ملک کی جو اخلاقی قدریں ہیں وہ زمین بوس ہو چکی ہیں۔ جس طرح سے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا گیا ہے سر عام، تو یہ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ دیکھتے ہیں آگے اس کے اوپر جرا بھی ہونی ہے۔ اب یہ دیکھیں جی، عدت کے حوالے سے بڑی واضح چیزیں ہیں۔ عدت کے حوالے سے جو عورت کا بیان ہے اس کی سب سے اہم ترین ویلیو ہے کہ اگر وہ عورت کہتی ہے کہ میں اپنی عدت پوری کر چکی ہوں، جس طرح سے پہلے بشرا بی بی کا بیان بھی آ چکا ہے اور خاور مانے کا بھی پہلے بیان آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو آج کیچڑ اچھالا گیا ہے، آگے چل کر اس کے اوپر جرا بھی ہونی ہے۔ حالانکہ یہ اسی نوعیت کا کیس جو ہے وہ پہلے واپس لے چکے ہوئے ہیں اور اب دوبارہ سے یہ ایک انہوں نے دائر کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھی یہ اپنے منہ کی کھائیں گے اور جو سسٹم ہے وہ مزید ننگا ہوگا، اور یہ جھوٹ کی جو ایک روایت ہے یہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گی۔ یا کہ فیصلے موجود ہیں، لیکن حال ہی میں ایک فیصلہ آیا ہے جس میں بھی یہ عدالت نے ہولڈ کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے، کہ جو عدت کا معاملہ ہے اس میں خاتون کا جو بیان ہے اس کی اہمیت ہوگی، اور قانوناً شرعاً جو عدت ہے اس کے اندر ریگولرٹی بھی ہے، اور یہ بھی کہا جائے کہ جی عدت پوری نہیں ہوئی اور نکاح ہوا ہے تو چونکہ نکاح ہوا ہے تو اس لیے وہ زنا کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ جو ریگولرٹی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ ریگولرٹی میں چینج کیا جا سکتا ہے، یعنی دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس میں بھی جب لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ جی عدت پوری نہیں ہوئی تو دوبارہ نکاح بھی ہو گیا، تو اس چیز کو لے کر کے آج بہت ہی دل دکھی ہے ہر ذی شعور آدمی کا، اور ہر غیرت مند آدمی کا جو ہے وہ دل دکھی ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی کمال کی سماعتیں ہو رہی ہیں، فیصلے محفوظ ہیں جو پی ٹی آئی کے جس طرح عدالتوں میں فیصلے محفوظ ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن بھی پیچھے نہیں ہے۔ اب وہ بھی ہو سکتا ہے جیل ٹرائل کی طرف جائے، لیکن جو بھی وہاں پہ درخواستیں آ رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے الیکشن ہوئے ہیں، ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت، آئین اور عوام اور ملک کے ساتھ کھڑے ہونے والی ایک ہی پارٹی ہے، ملک گیر پارٹی، اور وہ پی ٹی آئی ہے۔ کیونکہ جتنی درخواستیں لگاتار اس میں آ چکی ہیں اور آتی جا رہی ہیں ہر جگہ سے کہ جی یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، جی یہ نہیں ہوا، گو کہ وہ اعتراضات ہیں، اتنی آج تک اعتراضات کسی اور پارٹی پر نہیں ہوا۔ اگر کوئی یہ بہت سے لوگ ہیں جمہوری، جائے نہ کوئی جا کے دے زرداری صاحب کو درخواست کہ اب یہ جو پیپلز پارٹی زرداری ہے اس کا صدر میں ہوں، مجھے الیکشن لڑنے کی اجازت دیں، یا نون لیگ کا، یا جے یو آئی فیک فضل الرحمان کی پارٹی کا، سوائے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے یہ کسی نے نہیں کرایا کہ وہ باقاعدہ الیکشن کے ذریعے جو ہیں وہ اپنے نمائندے انٹرا پارٹی الیکشن کے جو بھی ڈیزگنیٹری ہیں وہ چوز کریں۔ لیکن اس کے اوپر بھی اتنی اب جو درخواستیں آ رہی ہیں، اب قاضی صاحب ماضی میں ایک جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ پوچھتے تھے، وہ جو دھرنا کیس ہے، فیض آباد دھرنا کیس، کہ یہ کون تھا اور کہاں سے یہ اتنے درخواستیں دینے والے ایک دم آ گئے اور پھر ایک دم واپس لینے لگ گئے۔
تو ابھی ان کے ادارے ہوتے ہوئے جب وہ با اختیار ہیں، ابھی وہ پتہ کریں نا یہ کون ہیں جو آج یکدم درخواستیں دینے آ جاتے ہیں اور پھر وہ ہو سکتا ہے بعد میں واپس لینے کے لیے بھی آ جائیں۔ تو دوسرا، الیکشن کے بارے میں بھی متعدد درخواستیں آ رہی ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے، مسئلہ ہو گیا، فلانا مسئلہ ہو گیا، موسم کی سردی گرمی۔ تو ابھی پوچھیں قاضی صاحب اپنے محکمے میں، ان کی عدالتوں میں جو درخواستیں آ رہی ہیں الیکشن کو ملتوی کرنے کی، کوئی ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ سیکیورٹی نہیں دے سکتا، کوئی کہہ رہا ہے پیسہ نہیں دے سکتا۔ تو ابھی آپ قاضی صاحب، یہ ہماری ریکویسٹ ہے، آپ اب پوچھیں، کیونکہ بعد میں جا کر پھر آنسو بہانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جنہوں نے عہدہ اور وقت ہوتے ہوئے کسی غیر آئینی اقدام کے خلاف کچھ کیا ہے، اور اب آپ کے اوپر وقت ہے کہ آپ مہربانی کریں، جو غیر آئینی غیر قانونی آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس کو آپ روکیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ جی قاضی صاحب کسی عدالت کو یا جج کو جج صاحب نہیں کہنا، عزت مآب نہیں کہنا، سر نہیں کہنا۔ یہ کوئی معاملے نہیں ہے، یہ قوم کے معاملے نہیں ہیں۔ اردو میں یا ہمارے معاشرے میں یہ صاحب اور جناب اور عزت مآب کہا جاتا ہے۔ یہ روایات کم از کم آپ برقرار رہنے دیں، کیونکہ آپ نے تو اپنی ٹینیور پورا کر کے چلے جانا ہے۔ آپ نے صرف یہ بنا لیا کہ جب سے آپ آئیں کہ ذاتی جو ہے ایک اناد کہ جی مظاہر علی نقوی صاحب کو آپ نے فکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو خواتین جیلوں میں ہیں، اور جو آپ خود یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا گت کے آئے ہیں، اور آپ کو اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ ذاتی انا پسند اور ناپسند کے۔ آپ اگر مظاہر علی نقوی صاحب کے اوپر اس طرح سے انائڈ ہیں کہ انہوں نے ایکٹر کے خلاف جو فیصلہ تھا اس کو ریورس کیا تھا، تو اب آپ کے سامنے جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات ہو رہے ہیں آپ ان کو روکیں۔ اب آپ با اختیار ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد بڑے بڑے جو پرانے سیاستدان ہیں وہ ملے ہیں، 75 سالہ جن کا سیاست کا تجربہ ہے، وہ عمران خان کو کہتے تھے یہ کھلاڑی ہے، یہ بیٹ گیند کھیلے، اور اب ایک بیٹ گیند سے بھی وہ خوفزدہ ہیں نواز شریف صاحب اور جناب قاضی صاحب، اور بالآخر ان کا اعلامیہ کیا ہے کہ جی ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے، الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں، اگر 75 سال بعد آپ کی یہ کارکردگی ہے کہ جی ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے عمران خان کے مقابلے میں، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اس ملک پر رحم کرنا چاہیے، عوام پر، اور آرام سے گھر بیٹھ جانا چاہیے، اور یہ اس ملک کو چلنے دینا چاہیے۔ تو ادھر اب دیکھیں مرکز میں چونکہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ادھر ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہے، ادھر عمران خان کے پیچھے پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان، ادھر ٹھیک ہے۔ لیکن سندھ میں ان کی دال تھوڑی سی نہیں گلی، تو وہاں سندھ کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے پیچھے پڑ گئے کہ جی اس کو تبدیل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ وہاں تو پیپلز پارٹی ہے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی ہوئے گی، وہاں پہ آپ دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے باقی ماندہ ہے بچی کچی، وہ بھی آ گئی ہے جی اپنا رونا دھونا رونے کے لیے۔ تو امید ہے کہ یہ ساری جو ہتھ کنڈے ہیں یہ ناکام ہوں گے، اور بالآخر آئین، قانون اور عوام کی فتح ہوئے گی، اور بالآخر اس ملک میں الیکشن شفاف ہوں گے، تو تبھی جا کر آگے چلا جا سکتا ہے۔ اور تمام اداروں اور سیاسی پارٹیوں سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ اس الیکشن میں لے جانے کے لیے تیار کریں گے، تو کیونکہ یہی وے فارورڈ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔